اچھا حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ مطلب جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ہر صحابی کا نا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے جی اسلام قبول کرنے کا. ٹھیک ہے. مطلب کچھ ہیں جن کے بڑے انٹرسٹنگ سے واقعات ہیں, ایسے ہی ہے کہ وہ مطلب کچھ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ایسے ہوئے, ہی ہے کچھ جو ہے وہ ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے متاثر ہوئے ایسے ہی اور اسلام قبول کیا, جی اور کچھ اس طرح غزوات میں بھی, اور اس طرح مطلب کافی سارے اس طرح واقعات ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا, وہ کیا واقعہ تھا؟ جیسے شروع میں نے ذکر کیا نا کہ ان کا تعلق دلیر قبیلے کے ساتھ تھا اور بذات خود یہ بھی دلیر تھی. اچھا, جب گھر گھر کے اندر فساد, جب اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا پیغام دیا, پھر گھر گھر کے اندر, گلی گلی کے اندر, محلے محلے کے اندر, یعنی جب مثال کے بت پرستی چھوڑتے تھے اسلام کی طرف آتے تھے تو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. ظاہر ہے لڑائی جھگڑے آج کل تو چھوٹے سے مسئلے کے اوپر ہم لوگ جو ہے نا دست و گریباں ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اس ٹائم ایک دم سے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی, دیکھا جائے تو نئی چیز تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر پھر اسلام کی طرف آنا یہ بہت مشکل چیز تھی, بہت مشکل چیز. بالکل. تو پھر سارے کے سارے کفار نے مشورہ کیا, اچھا, یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے کا. اچھا, اور اس پر جو انعام رکھا گیا نا, یعنی کہ 100 اونٹ اس وقت میں. اچھا جی, 100 اونٹ انعام تھا. اور اس کے لیے مثال کے انتخاب بھی حضرت عمر ابن خطاب کا کیا. اچھا, کہ یہ کام عمر کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. عمر کے یعنی جی, اب ظاہر ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے دلیر تھے کہ ساروں نے انتخاب ہی انہیں کا کیا. تو اب تلوار اٹھائے ہوئے جا رہی, تو غصے میں اور پیشانی پر بھی غصہ ظاہر ہو رہا ہے. ایک آگے سے صحابی رسول زید بن ارقم آ رہے تھے غالباً. انہوں نے کہا کہ عمر تیرے ارادے کوئی ٹھیک نہیں لگ, کدھر جا رہا ہے؟ اچھا, یعنی کہ ان صحابی رسول نے فرمایا کہ عمر تیرے کوئی ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے, تو جا کدھر رہا ہے؟ اچھا, تو آگے سے حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ اسلام کے چراغ کو بجھانے جا رہا ہوں. یعنی دیکھیں نا, جیسا چراغ ہوتا ہے نا, اس کی روشنی سے بہت سارے, یعنی کہ بہت چیزیں اور بہت سارے افراد مستفید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو گویا کہ اسلام کا منبع اور مرکز اور چراغ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو آگے سے صحابی رسول کہنا ہے کہ پہلے ذرا گھر خبر تو لے لو. اچھا, انہوں نے کہا گھر کس کی خبر؟ انہوں نے کہا آپ کی جو بہن فاطمہ ہے اس نے بھی اسلام قبول کر لی ہے. اچھا, اور آپ کے جو بہنوئی ہیں سعید ابن زید, انہوں نے بھی اسلام قبول کر لی ہے. حضرت عمر ابن خطاب گھر کی طرف گئے, زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے شروع ہو گئے, زور زور سے. ہاں, ان کو پتہ, غصے میں ان کو پتہ چل گیا حضرت عمر ابن خطاب آ رہے ہیں. اور جب دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے اس موقع پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو فاطمہ بن خطاب ہیں وہ قرآن پڑھ رہی تھی, اور قرآن کی سورۃ طٰہٰ, اچھا, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, یہ پڑھ رہی تھی. ساتھ ہی جب دروازہ کھولا گیا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن فاطمہ کو فرمایا کہ تو صحابی ہو گئی ہے, تو نے دین چھوڑ دیا ہے, تو اسلام کی طرف چلی گئی. اس طرح کے تان و تشیح کرتے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اچھا, اتنا مارا کہ ان کی جو بہن فاطمہ تھی نا وہ لہو لہانہ ہو گئی. اچھا, خون ہی خون بہنے لگا. یعنی آپ اس چیز سے نظر لگا لیں, ایک شخص جا رہا ہو اس نیت سے جی کہ بھئی میں جو یہ دین لے کر آیا ہے, جی, کہ جو مستی یہ دین لے کر آئی ہے, کہ میں اس کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں, اور اس کو یہ پتہ لگے کہ میرے ہی گھر میں جی اسلام پہنچ چکا ہے, اور وہ بھی سکی بہن, اور وہ بھی سکی بہن, اس کے غصے کا کیا عالم ہوگا. ایسے ہی ہے. اچھا, پھر تو جب انہوں نے بہت زیادہ مارا تو آخر میں ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر, اگر آپ خطاب کے بیٹے ہو, میں فاطمہ میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. ٹھیک ہے, اور اگلا جملہ یہ فرمایا کہ اے عمر, جس سینے سے آپ نے دودھ پیا اسی سینے سے میں نے بھی دودھ پیا ہے.
یہ جملہ کہنا ہی تھا تو حضرت عمر ابن خطاب رک گئے. آگے سے کہنے لگے فاطمہ پڑھ کیا رہی تھی؟ تو آگے سے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ پہلے غسل کر لیں بعد میں دکھاؤں گی کہ کیا پڑھ رہی تھی. اچھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے قرآن کے بارے میں کیا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو چھو نہیں سکتے یہاں تک کہ پاک نہ ہو جائے، جب تک کہ وضو نہ ہو. جی، جب تک کہ پاکیزہ ہوں گے تو قرآن کو ہاتھ لگا سکیں گے، چھو سکیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا پہلے غسل کر لیں پھر بعد میں دکھاؤں گی. جب وہ دیکھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دعائیں کی، اور ایک مشہور دعا بھی اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن خطاب، یا اللہ تو اسلام کو عزت دے حضرت عمر ابن خطاب کے ذریعے سے. اچھا. اور ترمذی شریف کے اندر ایک دعا ہے، یعنی کہ 2 4 5 صحابیوں سے وہ مروی ہے. جی جی. اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے، یا اللہ 2 افراد یعنی عمر ابن خطاب اور عمر ابن حشام جو ان کے چچا تھے، جی جی، یعنی کہ ان کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط کرو. اور آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ ان میں سے جو آپ کو پسند ہو، یعنی عمر ابن حشام اور عمر بن خطاب، یعنی کہ دونوں بہادر تھے کہ اللہ اسلام کو عزت دے ان دونوں کے ذریعے سے، لیکن آپ کو جو پسند ہو، آپ کو جو اچھا لگے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عمر بن خطاب پسند تھے، اسی وجہ سے ان سے اللہ تعالیٰ نے کام کیا. تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی غسل کر رہے تھے تو باہر سے تو وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر رہے تھے، اور اندر سے اللہ رب العزت ان کے دل کو پاک اور صاف کر رہے تھے. یعنی کہ باہر سے تو جسم پاک ہو رہا ہے اور اندر سے اللہ رب العزت کے حکم سے ان کا دل صاف ہو رہا ہے. بس وہی نا کیسے اللہ تعالیٰ نے بس ایک ان کو گھمایا اور اسلام کی طرف لے آیا، حالانکہ ارادہ تھا اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے، اور گھر آئے اور سلسلہ ایسا گھما اور اس طرح کا ہوا کہ یعنی کہ خود اسلام کی طرف آ گئے، برعکس ہو گیا بالکل. پھر اپنے بنوئی سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جائیں. ٹھیک ہے. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بھی بہت بہادر اور دلیر تھے. اچھا جی. تو جب یہ گئے تو دروازے کے سوراخ تھے، اس میں سے دیکھا کہ عمر بن خطاب تلوار کے ساتھ آ رہے ہیں. صحابہ نے کہا کہ حضرت حمزہ کو کہ حمزہ کہ حضرت عمر بن خطاب کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے. اب حضرت حمزہ بھی دلیر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، اگر اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو کاٹیں گے. اچھا. پھر جب آگے دروازہ کھولا گیا، اب ان کو دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن آنسو آنکھ میں لیکن باہر ٹپک نہیں رہے، رکے ہوئے ہیں. تو آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو فرمایا عمر کس ارادے سے آیا ہے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا تو اسلام قبول کر؟ تو آگے سے حضرت عمر ابن خطاب کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کو سینے سے لگاتے ہیں، اس خوشی کی وجہ سے وہ جو آنسو آنکھ میں تھے نا وہ ٹپکنے شروع ہو گئے. اوپر سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے ہیں کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ اس پر عمر کے اسلام لانے پر خوش ہیں؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جواب دیا کہ بالکل میں عمر کے اسلام لانے پر بالکل خوش ہوں. آگے سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ آپ تو زمین پر خوش ہیں، آسمان پر فرشتے بھی عمر ابن خطاب کے اسلام لانے پر خوش ہیں.